بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق ورضا بالقدر صدق او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس کتاب کو متعدد بار اس کے منتخبات پوری نہیں منتخبات کو سنا چکا ہوں. سب لوگ اس سے محظوظ ہوئے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تقدیر پر ایمان پر انشاءاللہ کچھ اضافہ ہی ہوا ہوگا. مختلف مضامین ہیں تو تھوڑا سا اس کی ابتدا میں سنا رہا ہوں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کیسے حضرت حاجی صاحب ان کے شیخ نے کہا، اس کا ذکر فرمایا ہے. یہ بھی ذرا لکھا ہے. حضرت ماشا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب شیخ العرب والعجم کی خدمت میں مکہ معظمہ گئے. اس زمانے میں 6 مہینے کا کورس سمجھا جاتا تھا. 6 مہینہ رہنے کے لیے حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں گئے مکہ معظمہ. لیکن حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 6 مہینہ گزرنے سے پہلے ہی اشرف علی تم چلے جاؤ، تمہارا کام ہو گیا. اس کا مفہوم یہی 6 مہینہ نہیں رہے، اس سے پہلے ہی کہہ دیا کہ تم چلے جاؤ. بہرحال اپنی اصلاح کے لیے اپنی تربیت کے لیے تشریف لے گئے تھے. جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مکہ معظمہ گئے تو گھر کے لوگوں نے کہا کہ اشرف علی تو پڑھ چکا تھا، دارالعلوم دیوبند سے پڑھ چکا تھا، اب وہ کیا پڑھنے گیا ہے. گھر کے لوگ کہتے ہیں بھائی اتنا دارالعلوم میں پڑھا. غالباً یہ ہے پہلے پڑھتے تھے، اب گننے کے لیے گئے ہیں. اب وہ دیہاتی لوگ سمجھ سکتے ہم کو بھی ٹھیک سے نہیں چلائی گئے ہوتے بہت برا. ایک تو یہ سیدھے سیدھے دلیا بنا دیا، ایک ایک اس میں باریکی ہوتی ہے نا دلیا میں جو ہوتی ہے تو گننا اسے کہتے ہیں. پہلے اشرفی پڑھتا تھا اب ہاتھ لیے، اب اشرف علی گننے کے لیے گیا. جہاں سے حضرت حاجی صاحب نے کمال تک پہنچایا اور یہاں تک فرمایا کہ 100 سال پہلے اسے ہڈیاں نہیں پکی تھی نہ بعد میں پکی. ایسا کمال تک پہنچایا. کتنا کام کیا. لیکن اس کے باوجود کہا کہ دیکھو تم جا رہے ہو، مولی رشید احمد سے مشورہ کرتے رہنا. ہاں میرے مرنے کے بعد مولی رشید احمد سے وہی سے مشورہ کرتے رہنا. جب حضرت حاجی صاحب کی وفات ہوئی تو ماں تھانوی ماں گنگوہی کے یہاں گئے. یہ حضرت حاجی صاحب کا حکم تھا کہ میرے بعد تم ان کی طرح رجوع کر لینا، تو میں اس لیے آیا ہوں. اب دیکھیے کتنی اطاعت فرما برداری، انہیں یہ یاد ہی نہیں رکھتا آدمی. اور خاص طرف سے اپنے پیر بھائیوں کی طرف رجوع ہونا تو بہت بڑی بات ہے. خود حضرت حاجی صاحب نے تھانوی نے خود لکھا ہے کہ اپنے پیر بھائیوں کی طرف رجوع ہونا تو بہت ظاہر کہ وہاں گنگوئی پیر بھائی تھے تشریف لے گئے. تو وہاں گنگوئی نے کہا نہیں اب تم کو اس کی ضرورت نہیں ہے. ماں شوری تھانوی نے کہا اب آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. تب مطمئن ہو گئے پھر کام شروع کریے. حضرت ماں تھانوی کہیں واز فرما رہے تھے اشرف علی تھانوی گنگوہی میں. کوئی صاحب حضرت ماں گنگوہی کی خدمت میں گئے بیٹھنے کے لیے، کہا نہیں جاؤ.
مودی اشرف علی کا وعد ہو رہا ہے، اس میں بیٹھو، اس سے زیادہ نفع میرے یہاں بیٹھنے زیادہ ان کے بعد میں بیٹھنے نفع ہوگا. اب دیکھیں جنہوں نے رجوع کیا تھا ان کی طرف، چھوٹے تھے سب کچھ، لیکن ماں گنگوہی نے رجوع کیا ان کو. جیسے عصبیت ہر جگہ ہوتی ہے، نفسانیت ہر جگہ ہوتی تھی، لیکن ماں گنگوہی کے اندر واقعی سرخیر علماء دیوبند ہے ماں گنگوہی. سچ پوچھے تو انہیں پر چل رہی ہے دیوبند کا جو عقیدہ صحیح ہے ماں گنگوہی کا. دوسرے حضرات کہیں کہیں نرمی بھی کر دیتے تھے، یہ کچھ نہیں. بس عشاء کے وقت تک کوئی جا کے بیٹھ جاتا تھا. تو ماں قاسم صاحب کا مسئلہ یہ تھا کہ جب تک جو کوئی بیٹھا رہے، دیکھیے دونوں پیر بھائی ہیں، دونوں اولو العزم اولیاء میں سے ہے کہ نہیں، لیکن ماں قاسم صاحب کے کوئی بیٹھ گیا فجر بعد بیٹھے، عشاء کوئی گزر گیا بیٹھے بات کر رہے ہیں. ماں قاسم صاحب کی بات ہے. ماں گنگوہی وقت ہو گیا اشراق کا، جائیے میں پڑھوں گا نماز. دونوں میں فرق، دونوں میں فرق، دونوں ساتھی، دونوں بڑے. ماں قاسم صاحب سے تعریف کیا ماں گنگوہی نے کہ آپ کلیات کے کہا رہے چھوٹا ہو تم جزیات کے باہر ہو، کوئی تمہارے اتنا ہے ہی نہیں ہے. دونوں پیر بھائیوں میں آپس میں. دوبارہ ماں گنگوہی بڑے آدمی تھے، موت آدمی. اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو امت کے لیے نمونہ بنا کے بھیجا تھا. ماں گنگوہی نے دفعہ فرمایا کہ واللہ نجات منحصر ہے میری اتباع پر. اب یہ اشکال ہوتا ہے، ہمارے حضرت محمد احمد صاحب کہا کہ اشکال ہوتا ہے کہ اس طریقے سے دعویٰ کرنا. صاحب مولانا نے جواب دیا کہ چونکہ اپنے کو متبع شریعت متبع سنت انہوں نے بنا لیا تھا، اس میں آپ یہ دعویٰ کیا. ان کا ہر عمل متبع. بہت بڑے آدمی تھے گنگوہی، کتنی بڑی بات ہے. محمد احمد صاحب نے کہا، یہ جواب دیا کہ یہ ہے یہ کہ چونکہ اپنے کو ڈھال لیا تھا شریعت اور سنت میں، تو ظاہر ہے کہ شریعت اور سنت کی اتباع ضروری. مولانا گنگوہی کہتا تھا کہ کوئی شخص عرس کے زمانے میں گنگو نہ آیا کرے. بالکل حکم تھا کوئی، ورنہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ آئے گا عرس میں، سمجھیں گے میرے یہاں سمجھیں گے عرس میں، خلط مت ہوگا. اس وجہ سے بالکل منع تھا کوئی شخص عرس کے زمانے میں نہ آئے. ایک مولوی صاحب پہنچ گئے بیچارے، ان کو پتہ نہیں تھا. کہا یہ آپ کو حکم نہیں معلوم، اصول نہیں معلوم تھا کہ عرس کے زمانے میں نہیں آنا چاہیے. کہا کچھ کہا ہوگا. کہا اچھا اب جائیے لوٹیے. نہیں یہ کہتے ہی جائیے کہ میں عرس میں نہیں آیا تھا. عرس میں کہتے ہوئے جائیے، کئی میل یہ کہتے ہیں میں عرس میں نہیں آیا تھا، تاکہ آپ کے وجہ سے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ آپ بھی عرس میں گئے تھے. یہ امت کے لیے خطرے کی بات ہے. بہرحال ماں گنگوہی بہت بڑے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان حضرات کی اتباع کی توفیق دے. ماں قاسم صاحب کے مزاج میں جا رہے تھے لوگ حج کرنے دونوں، ماں قاسم صاحب بھی ماں گنگوہی بھی. بمبئی میں پہنچے، ماں قاسم صاحب کے کوئی پہنچا کہ حضرت ہم بھی چلیں گے ساتھ. چلو. دوسرا گیا چلو، لیکن اب چلو تو ماں قاسم دیتے کہاں سے پیسہ. اب ماں گنگوہی امیر تھے اس جماعت کے، امیر جماعت. گئے لوگ کہ حضرت ماں قاسم صاحب نے کہا چلو چلو. کہا جو کپتان مانگے گا روپیہ توکل کا پوٹرا پیش کریں گے کیا؟ توکل کا پوٹرا پیش کریں گے، روپیہ کی وہاں ضرورت پڑے گی. بڑا بھاگ انہوں نے کہا سب چلو، اور انہوں نے کہا کہ وہ پوٹرا پیش کریں گے کیا آپ قاسم. یہ ہمارا دونوں ماں گنگوہی نماز پڑھ رہے تھے. اپنے بزرگوں کی بات ہے، ہمارے آقا بھی ایسے تھے. نماز پڑھ رہے تھے، کسی وقت پہنچے. ماں یعقوب صاحب سے کہا گنگو دور پڑتا ہے نا جمال سے، کہا کہ تو نماز پڑھا دو. تو ابھی اس سفر میں آئے تھے تو سب گرد و غبار تھا. تو نماز تو
वही कितनी बड़ी शख्सियत वहाँ याकूब साहब तो उनका गर्द गुबार था उसको झाड़ा वहाँ गंगोही ने इमामत के लिए खड़ा, वो भी खड़े हुए फौरन और उन्होंने झाड़ दिया है। ये हमारे अकाबिर के तौर तरीका अपने लोगों के साथ। अल्लाह ताला ने इन हज़रात को बहुत बढ़ाया, इसने बहुत उम्दा लिखा कहा है, बहुत सब अमीर रवायत में है। मुर्जा इस आदमी ने कहा कि कहाँ से आप बयान करते हैं? मैंने कहा अमीर रवायत पढ़े हो? कहा नहीं, तुमको क्या मालूम होगा? जा पढ़ो दूसरी किताब, अपने अकाबिर की किताब भी पढ़ो। हाँ गंगोही बहुत बड़े हैं, वहाँ याकूब साहब बहुत बड़े। अल्लाह ताला ने इन दोनों को, जबकि चूंकि उस्ताद ज़ादे थे वहाँ याकूब साहब उस्ताद ज़ादे थे, इस में उनकी रियायत को उनका पैर जाए पूरा गर्द को बाहर था और इमामत का इमाम खड़े भी हुए, फौरन खड़े हुए। ये तकल्लुफी में आधा मिनट लग जाता है। किसी ने बड़ी उम्दा बात कही, बहुत उम्दा, बहुत मशहूर है सब। बहुत बड़े आलिम ने कहा कि मैं सहाबा की जमात जा रही थी, ये एक टुकड़ी रह गई थी, वो इन हालात की शक्ल में। मौलाना मुजफ्फर हुसैन साहब कांदली भी कैसे थे, अल्लाह वली। इस स्टेशन को उतरे, एक अमीर साहब भी उतरे, तो वैसे लुंगी भी पहने थे। कहा आओ सामान उठाओ ले चलो। मौलाना याकूब साहब ले लिया सामान, लेके चले। रास्ते में लोगों ने कहा कि अरे किसको तुमने दे दिया? कई कुली है। जब मौलाना थे वहाँ याकूब साहब तकवीनी कुतुब तकवीनी कहे जाते थे, जिसको चाह पढ़ते थे। दिल्ली में घूमते रहते थे। किसी ने कहा क्या घूमते रहते हर बार? कहा जहां जहां मैं जाऊंगा वहां आबादी हो जाएगी दिल्ली में। और उनकी बड़ी करामात है। अल्लाह ताला ने हमारे बुजुर्गों को साहिब इल्म और मार्फत भी बनाया, साहिब कैफियत बनाया, साहिब मकाम, साहिब हाल, सब कुछ थे। अल्लाह ताला ने इन लोगों को उनके तरीके पर हम चले। मालूम होगा तब तो चलोगे। मैंने कहा था वहाँ तक़ीउद्दीन साहब से कि जैसे लामुद्दरारी वगैरह है, वहाँ गंगोही की तकरीर है कि नहीं? वहाँ तक़ीउद्दीन खुद मैंने कहा लामुद्दरारी के हाशिया सब हो रहा है, मकतूबात रशीदिया की भी तशरीह होनी चाहिए, क्योंकि वो इल्म से उसका ताल्लुक है, यहाँ अमल से इसकी तरफ किसी तवज्जो नहीं। मकतूबात रशीदिया हमारे हज़रत फरमाते थे कि मुझे मौलाना से जो फायदा हुआ, लेकिन मकतूबात राशिदिया से भी बहुत फायदा हुआ। अब देखिए हजरत ये फरमा रहे हैं, क्योंकि उनका मिजाज ये था, इस बिना पर दोनों की जरूरत है। मतलब इधर से बेइतनाई नहीं हो सकती, जब जाहिर इल्म से बेइतनाई नहीं, वो भी कुरान हदीस का इल्म है, लेकिन बातिन भी तो है। कुरान के लिए एक जहर है, एक बतन है। ये हजरात बतन को लिए हुए हैं, अंदरूनी हकीकत को। इस वजह से वो हकीकत की तरफ भी हमारी आपकी तवज्जो होनी चाहिए कि वो हकीकत जो वहाँ गंगोही के सीने में थी, वहाँ काशी साहब के सीने थी, उसको भी हासिल करने की फिक्र हमको करना चाहिए। हमारे अंदर फरमाते हैं, अजी सब जाते हैं देवबंद जाते हैं, कहते हैं सब समझिए। तुम क्या समझो देवबंद को? दारुल देवबंद को क्या खुसूसियात है? जब मैं गया मकबूल और सईद को लेकर के आई तैयार साथ से, मैंने कहा कि हजरत ख्याल रखिएगा मकबूल और सईद को। शुरू कर दिया, कहा इसके मुतल्लिक़ मौलवी साहब आ गए हैं, इंशाअल्लाह इनको मिलेगा। ये तो वो है, ये घर में जाती, दरवाजे जाती, वलायत में जाती है, बहुत सी वाक़यात बयान की, बहुत सी वाक़यात की। अल्लाह ताला हम सब लोगों को अपने अकाबिर की भी कदर, सीरत सलफ में आ रही कार बरसे। शायद इस काम की बुनियाद 3 चीजों पर है, किताबुल्लाह, सुन्नत रसूलुल्लाह और सीरत सलफ, सलफ की सीरत। और सलफ की भी तशरीह उन्होंने किया क़याम दीन ने, है कि वो नहीं जो गद्दी नशीनी चले आ रहे हैं, ये सलफ अलफ नहीं है, ये नाकलफ है। देखा जाए तू नदीदी कहे सुरे मारा चे छनासी दमाने मुरवारा बारा, ये तो इस पर मैं कह रहा हूँ। फरमाते हैं हजरत थानवी खिदमत में थे, हजरत साई साहब पहुंचे। एक रोज हुजूर पुरनूर, देखिए तर्जमा अपने शेख के बारे में अलकाब कैसे लिख रहे हैं। एक रोज हुजूर पुरनूर ममदूह जिक्र दाम जिल्लुहुम,
ممدوح ذکر کہیں لکھا آپ نے کسی نے؟ ہم لوگ کہیں سنا ہی نہیں. یہی لکھا حضرت تھانوی اپنے پیر کے بارے میں لکھ رہے ہیں. ایک روز حضور پر نور اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے. ماں گنگوہی یہ لوگ تو اصطلاحی عالم بھی تھے. یہ حضرت حاجی صاحب تو اصطلاحی عالم بھی نہیں تھے. لیکن ماں گنگوہی ماں قاسم صاحب کسی استاد کے پڑھا کرتے تھے. ماں اور ہے کوئی شاہ صاحب کے شاگرد. جو حضرت حاجی صاحب جاتے تھے تو سبق بند کر دیتے تھے. ماں قاسم صاحب ماں گنگوہی جس استاد سے پڑھتے رہتے تھے، جب حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو سبق بند ہو جاتا تھا. چلو بھائی حاجی آ گئے. یہ کون حاجی آیا ہے؟ ہم لوگ سبق ہی نقرہ کرتا ہے. کہا یہ کون حاجی ہے بھائی، یہ سبق ہی بند کرا دیتا ہے، بہت ناگوار ہے. لیکن کہا کہ ہم نہیں جانتے تھے یہی ہم کو موٹے گا حاجی. یعنی اسی کی طبیعت میں ہم کو جانا ہوگی، اس کی اتباع کرنی ہوگی. ہم نہیں جانتے تھے کہ یہی حاجی جس سے ہم لوگ ناگوار ہو جاتا ہے کہاں سے آ گیا، سبق بند ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ علماء محدثین بھی ان کا ادب کرتے تھے. یہ میرا ادب ہے، کیونکہ ان کے دل میں جو چیز تھی وہ نادر تھی، کمیاب تھی. سب کے دل میں وہ چیز نہیں آتی. اب فرما رہے ہیں ایک روز حضور پر نور ممدوح ذکر دام ذلہم کی سایہ ہمیشہ دائم رہے کہ محفل قدس و مجلس انس میں ایک روز حضور پر نور ممدوح ذکر دام ذلہم کی محفل قدس و مجلس انس میں. دیکھتے ہیں عمدہ عبارت ہے. عبارت ادیب بھی تھے، زبردست ادیب تھے. ہم نے خود سنا ہے شمس الرحمان فاروقی جو ادب کے امام ہی مانے جاتے ہیں، انہوں نے کہا مجھے صاحب حضرت تھانوی سے کے کون ادیب تھا. بہشتی زیور کوئی لکھتے دیکھے، اس کی اردو عورت کے لیے لکھا، عورتوں کے لیے، عورتوں کی زبان ماں تھانوی نے استعمال کیا ہے کہ اسے فصاحت براغت اور کہیں نہیں مل سکتی. میں نے خود سنا یہ بات شمس الرحمان، لیکن کہیں دیکھیے گا نہیں. اب ہمارے میں آ جائے گا انشاءاللہ کبھی. کہیں سنا ہے، میں نے خود سنا یہ بات. شمس الرحمان فاروقی نام سنا ہوگا صاحب. انہوں نے کہا کہ سب سے بڑے ادبی زبان تو بہشتی زیور کی ہے. یہ حضرت نے عورتوں کو مسائل ان کے سمجھا دیا حضرت نے، اور ساری عورت بہشتی زیور رکھتی ہے. یہ ان کے مقبولیت کی رائے. ادب کے اعتبار سے خود شمس الرحمان فاروقی کو میں نے سمجھا کہ ادب کے بھی بہت زیادہ بھائی کمال تھا. بہرحال ایک روز حضور پر نور ممدوح ذکر دامت ذلہم کی محفل قدس و مجلس انس میں کہ منبع فیوض و انوار و معدن برکات و اسرار ہے. اب تعریف کر رہے ہیں مجلس کی. مجلس انس میں کہ منبع فیوض کا منبع ہے، یہیں سے فیوض اٹھتے ہیں. وہ انوار و فیوض کے منبع ہیں، اور معدن برکات و اسرار ہیں، جو برکات و اسرار کے معدن خزانے ہیں. اس میں من جملہ افادات. یہ پہلے مجلس کے حضر کی تعریف کیا، پھر مجلس کی تعریف کیا، پھر اب اصل بات کر رہے ہیں کیا ہے. من جملہ افادات اس مضمون کا بھی تذکرہ ہوا. من جملہ افادات اس مضمون کا بھی، یہ اور جیسے باتیں ہوئیں اس میں یہ بھی بات ہوئی. کیا بات ہوئی؟ اندازہ کے مقبولان الہی مظہر اتم صفت رحمت کے ہوتے ہیں. حضرت محمود ذلہم کو براہ شفقت و دل سوزی خیال ہوا کہ ان غریقان بحر غفلت کو ساحل ہدایت پر لانے کی کوئی صورت نکالی جائے. حضرت حاجی صاحب دل میں آئے کہ سب گمراہی پھیل رہی ہے، اس گمراہی کو دور کرنے کے لیے کوئی صورت نکالی جائے. یہ کیا نکالی جائے؟ ارشاد فرمایا کہ کتاب و تنویر فی اسقاط تدبیر تصنیف حجت اللہ ابن عطا اس مبحث میں خوب ہے. حضرت حاجی صاحب ذہن میں آیا کہ یہ کتاب جس کی ترجمہ کیا ہے یہ خوب ہے، جس کا ہر مضمون مدلل بدلائل عقلیہ اور نقلیہ اور کشفیہ ہونے کے سبب سے مقبول و مرغوب ہے. یہ بھی ترجمہ دیجیے. یہ کتاب جس کا ہر مضمون مدلل ہے، دلائل عقلیہ سے مدلل ہے، اور دلائل نقلیہ سے بھی مدلل ہے، اور دلائل کشفیہ سے بھی مکمل ہے. ایسی کتاب اب سناتا تو کوئی بیجا نہیں ہے مانا. یہ کتاب میں سناؤں تو بیجا نہیں ہونے کے سبب سے مقبول و مرغوب ہے. ایسی کتاب مرغوب. اگر اردو زبان میں اس کا ترجمہ ہو جائے
تو نفع اس کا عام اور فیض اس کا تام. حضرت عائشہ نے کہا کہ اگر اس کا ترجمہ ہو جائے تو اس کا نفع عام اور فیض اس کا تام ہو. اور عجب نہیں کہ مدعیان مذکور بھی بشرط فہم و انصاف و ترک تعصب و احتساب راہ راست پا جائے. یعنی جو گمراہ ہیں اس کتاب کو پڑھ کر کے ہو سکتا ہے ہدایت پر آ جائے. ورنہ اور سادے مسلمان تو اس اعتقاد فاسد اور خیال قاصد سے محفوظ رہیں گے. کب سے یہ کہ جو سیدھے سادے لوگ ہیں کہ تقدیر کا یہ مسئلہ ہے تو وہ تو محفوظ ہو جائیں گے بے ایمانی سے اور کسی کے دام میں نہ پھنسیں گے. اس لیے کتاب کا ترجمہ ہے. اور نیز اس سے طلبہ کو علم علماء کو عمل عابدوں کو معرفت عارفوں کو حال اہل حال کو مقام اہل مقام کو کمال اور اہل کمال کو دولت بے زوال نصیب ہوگی. ایسی کتاب خود تعریف کر رہے ہیں کہ ایسی کتاب ہے تو میں سنانا تو کیا حرج ہے. نیز اس سے طلبہ کو علم علماء کو عمل عابدوں کو معرفت عارفوں کو حال اہل حال کو مقام اہل مقام کو کمال اہل کمال کو دولت بے زوال نصیب ہوگی. اور اس نادان و ناکارہ کو جو خاص واسطے استفادے معانی و برکات کے حضور میں ہند سے چند ماہ کا آیا ہوا تھا. میں تو استفادے کے لیے گیا تھا اس لیے آیا ہوا تھا. اس وقت حاضر محفل فیض منزل تھا. اس وقت ابھی اس جگہ کی تعریف کر رہے ہیں. اس وقت حاضر محفل فیض منزل تھا. ترجمے کے لیے فرمان ہوا. اتنی دیر کے بعد کیا ہوا؟ حاجی صاحب کہا کہا اس کا ترجمہ کرو. یہی نا کل کہا تھی اتنی. حضرت حاجی صاحب آئے اور کہا ترجمہ کرو. فرمان ہوا جس پر میں باوجود اپنی نااہلیت کے امتثالاً للامر مستعد بدل و جان ہوا. حکم جو ہوا باوجود اپنے نالائکی کے میں مستعد بدل و جان ہوا. روزانہ تھوڑا تھوڑا لکھتا اور حضور میں سنا دیتا روزانہ. اس وجہ سے یہ کتاب وہی مجھ کی تھی. میں نے کہا جب تھانوی اتنی دیر تک اس کو پڑھتے رہے پھر میں نے عربی منگایا. اس کا ڈھونڈا مل گئی کتاب. یہ عربی ہے ہمارے پاس ہے رکھی ہے نہیں پڑھی ہے. اس کو تھوڑا تھوڑا لکھتا اور حضور میں سنا دیتا ہے. یہاں تک کہ بہت تھوڑی مدت میں بحمد اللہ اتمام کو پہنچا اور الاکثیر فی اس باتی تقدیر نام رکھا. میری بد استعدادی و کاہلی پر اس امر کا سر انجام ہوا. میری بد استعدادی اور کاہلی پر اس امر کا انجام ہوا جو محض حضور دامت ذلہم کا فیضان ہے. بعض مواقع پر تفصیل اجمال یا توضیح اغلاق کے لیے ترجمے سے زائد مطلب میں کچھ زیادہ بڑھانا پڑا. بہرحال یہ ہے کتاب. اللہ کا شکر ہے کہ تھوڑا سا سنا دیا. اب تھوڑا سا آخری والا جو کل سنایا تھا بہت اچھا مضمون ہے. چار سفر کے تھے عمر پنجوں. پانچواں سفر میں جب جائے تو چار تو سنا چکا ہوں. پانچواں کیا ہے؟ پانچواں عمر لوگوں کو اچھے کام کو بتلاوے. جا رہا ہے کوئی نماز نہیں پڑھے بھائی مسجد ہے اذان ہو رہی تو نماز پڑھ لو. یہی ہے سب. لیکن کتاب نے کہا ہے کہ جامع کتاب ہے. پانچواں عمر لوگوں کو اچھا کام بتلائے اور بری باتوں سے منع کرے. راستہ چلتے بھی یہ کام کرتے چلو. نماز کا عمر اور کسی کا عمر بری بات ہے. ہم لوگ افریقہ میں زمبیا سے زمبابوے جا رہے تھے تو آپس میں وہاں کی افریقہ عورتیں لڑ رہی تھیں. جو ہم لوگ دیکھا کاری سے باہر کے آئے ہوئے ہیں جا کیا کہیں گے تم لوگوں کو. عورتوں لوگوں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں کہ چپ رہو مت لڑو. یہ باہر کے سب بیٹھے ہوئے ہیں یہ جا کے کہیں گے کہ افریقہ عورتیں اس طرح لڑتی ہیں.
معلوم ہے راستے میں ان چیزوں کی اس کی نظر اس پر تھی مہاراج بری باتوں میں اور اس کو نعمت قوت و تقوی اچھا اور اس کو نعمت قوت و تقوی کا شکر سمجھے جو کہ اللہ نے اس کو عنایت کی ہے. یہ تم کو سفر کی قوت بخشی اور یہ کام کرنے کی بھی تم کو توفیق بخشی. اس کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے سفر کی ہم کو قوت دی, قوت ہے, وسعت ہے, جا رہے ہو ایک. اور دوسرے یہ کہ یہ امر بالمعروف نہیں منکر جو کر رہے ہو اس پر بھی شکر ادا کرو کہ تم کو اللہ نے امر بالمعروف نہیں منکر کی توفیق دیا ہے. اور عیسیٰ باری الذین مکناہم فی الارض, یعنی ایسے لوگ کہ اگر ہم ان کو قدرت دیں زمین میں تو نمازیں قائم کریں. اب سفر کی دیکھیے لکھ رہے سفر میں یہ آیت لے آ رہے ہیں. سفر میں یہ کرو کہ اللہ نے ہم کو قوت دیا کہ ہم یہاں سے وہاں جا رہے ہیں. قوت ہے تب تو جا رہے ہیں, روپیہ تب تو جا رہے ہیں, اس کی قوت ہے. یعنی ایسے لوگ کہ ہم ان کو قدرت دیں زمین میں تم دی کہ نمازیں قائم کریں, کہ زمین میں نمازیں قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور نیک باتیں بتلائیں. یہ بھی ہے نماز و زکوٰۃ تو ہے, اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے نیک باتیں کریں. صرف نماز روزہ کافی نہیں, زکوٰۃ نہیں, بلکہ اس کی بھی ضرورت ہے. زکوٰۃ دیں اور نیک باتیں بتلائیں اور برے کاموں سے روکیں. یہ ایک آیت میں سب بتلا دیا اللہ نے. الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور. پوری تفصیل بیان کر دیا ہے کہ نماز روزے کے علاوہ یہ بھی ایک کام ہے امت مسلمہ کا کہ امر بالمعروف. لکھتے ہیں امام غزالی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر قطب الاعظم فی الاسلام. اسلام میں قطب اعظم امر بالمعروف و نہی منکر ہے. مانے اس کی ضرورت ہے تب تو کر رہے ہیں. آیا علوم نے لکھا ہے قطب اعظم ہے. جیسے کسی چیز کا کھوٹا اس کو قطب کہتے ہیں. کوئی چیز جیسے جاتا وغیرہ ہوتا ہے اس کے بیچ میں ایک ہوتا ہے اسی کو قطب کہتے ہیں. تو اسلام جو گھوم رہا ہے یہ امر بالمعروف و نہی منکر کے کھوٹے کے تحت گر رہا ہے. اگر اس کو چھوڑو گے اسلام ختم ہو جائے گا. قرآن کا برے کاموں سے منع کریں اور اللہ ہی کے لیے ہے انجام سب کاموں کا. پر جس شخص کو امر بالمعروف اور نہی منکر ممکن ہو اور کسی طرح کا صدمہ اس کی جان یا آبرو یا مال میں نہ پہنچے تو وہ قدرت والوں میں داخل ہے. جب اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں, کوئی مارے گا نہیں, پیٹے گا نہیں, کوئی اس صورت میں کرنا واجب ہے, ضروری ہے. ہاں ایسے موانع ہو دوسری بات, قدرت والا اور وجوب اس کے ساتھ متعلق ہے. اگر امر بالمعروف اور نہی منکر سے پہلے صدمہ پہنچے یا بعد میں صدمہ پہنچے گا ظن غالب ہو اس وقت وجوب ساقط ہو جائے گا. جب تک امن ہو واجب ہے کہ امر بالمعروف نہیں منکر کرے. ہاں اگر کسی صدمہ کو پہنچنے کا اندیشہ ہے تو اس صورت میں واجب نہیں رہے گا, مستحب اس وقت بھی رہے گا, اس حالت میں بھی کرو. اور دل سے برا سمجھنا کافی ہے. نہیں کر سکتے دل میں برا سمجھو. یہ آج بہت سی بری چیزوں کو لوگ برا بھی نہیں سمجھتے. مجھے یہ بہت ایمان کے ضیاء کا خطرہ ہے. اگر منکر کو تم ہاتھ سے دفع کر کے کرو, زبان سے کہو, یہ بھی نہیں, دل میں تو برا سمجھو. آج برائیوں کو برا بھی آدمی نہیں سمجھتا. اتنی سب چیزیں روشنی ہو, یہ سب چیزیں کھلے عام سا, ان میں تم شریک ہو رہے ہو, اسے حسد سے مل رہے ہو, وہاں معلوم ہوگا اللہ کے دشمنوں سے ملنا اس طرح گویا کہ تمہارے دوست ہیں, بہت خطرناک ہے. دل سے برا سمجھنا کیا ہے, میں نے لکھ دیا خوب تحقیق ہے. امر شسوب اب چھٹا بس کرتا ہوں, اس مہمان کو آنا جانا ہے. بس مجلس ہو گئی نا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ہمارے بزرگان دین کی باتیں ہیں, ان کے یہ اخلاق ہیں, ان کے یہ معاملات ہیں, آپس میں کتنا شرح صدر, کتنا تعلق, ایک دوسرے کی تعریف, ایک دوسرے کی معمولی بات نہیں. آج کے زمانے میں ان کا اچھی سے اچھی باتوں کو کچھ نہ کچھ نقص اس کے اندر نکالنے اپنا لیے ضروری سمجھتے ہیں. یہ حضرات ایسے نہیں تھے. اللہ ان اکابر کے طریق پر, ان کے اکابر کی سیرت پر ہم لوگوں کو بھی زندگی گزارنے کی توفیق مرحمت فرمائے. اپنے خاص فضل و کرم سے ہم سب لوگوں کو متمتع فرمائے, بہربر فرمائے. اور جو مجلس ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے فوائد بھی عام و تام فرمائے. اور
جو لوگ بھی سنتے ہیں، جو حاضر ہیں، جو سنتے ہیں اور جو دل سے خلوص سے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اور میرے لیے بھی دعا کرے صحت کے لیے، عافیت کے لیے، اخلاص کے لیے، کہ میں بھی اخلاص کے ساتھ پڑھوں، سناؤں، تاکہ آخرت میں کام آئے. دعا کیجیے. بچوں کو جو حضرات یہاں آتے ہیں ان کے جملہ مقاصد میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے. جو خلوص سے آ رہے ہیں، صرف و خلوص سے برابر روپیہ پیسہ خرچ کر کے آتے ہیں، مشقتیں برداشت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو رائے گانا فرما، بلکہ اجر عظیم سے ان کو مستقبل فرما، برابر فرما. یا اللہ ہر قسم کی خیر و بھلائی اس مجلس میں عطا فرمائے، خاص اپنی توجہ مبذول فرما. اور اکابر کی باتیں یہاں ہوتی ہے، ان کے فیوض و برکات سے ہم سب لوگوں کو بہرور فرما، مشرف فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمت سید النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ